ہم جی ہر سال کرسمس جو ہے وہ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ ہر سال ہم اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، روشنیوں سے اپنے گھروں کو نور سے بھر دیتے ہیں، گیت گاتے ہیں، تحفے تحائف آپس میں بانٹتے اور تقسیم کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، نئے نئے ملبوسات پہنتے ہیں۔ کیوں؟ کرسمس آنے والا ہے۔ کرسمس والے دن ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور بالکل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلا کرسمس روشنی سے نہیں بلکہ اندھیرے میں شروع ہوا؟ جی ہاں، آج ہم اسی پرسپیکٹو سے بائبل مقدس میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں آج اس کرسمس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کرسمس کے بارے میں ہماری بہت سی کلیسیاؤں میں نہیں بتایا جاتا۔ سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن اس پرسپیکٹو سے مجھے یقین ہے کہ آپ نے کبھی بھی کرسمس کو نہیں دیکھا اپنے چرچز میں۔ ہم نے ہمیشہ خوشیاں منانی چاہیے، ٹھیک ہے، منائیں، آپ منانی چاہیے، ملبوسات خریدے، گیت گاتے ہیں، ہم تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً کرسمس کے معنی کیا ہیں؟ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے پاک کلام میں سے، اناجیل میں سے، مقدسہ مریم کے پرسپیکٹو سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مقدسہ مریم کے لیے وہ پہلا کرسمس کیسا تھا۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیے ہم اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ فرسٹ کرسمس فرام دا آئیز آف مدر میری۔ ایک نوجوان لڑکی جی جو تنہا تھی، تھکی ہوئی تھی اور اکیلی تھی، اس کو خدا نے چنا، اس سے فرشتہ نے کلام کیا۔ خدا نے اس کے ذریعے، اپنے فرشتہ کے ذریعے اس لڑکی سے پیغام کیا، اسے کلام کیا۔ یہ وہ رات تھی جی جہاں زمین خاموش تھی اور آسمان انتظار کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انتظار ہی دراصل مقدسہ مریم کو اس کلام کو ریسیو کرنے کا جواز بنا، کیونکہ مقدسہ مریم خدا سے ڈرنے والی شخصیت تھی۔ مقدسہ مریم خدا کا خوف رکھنے والی شخصیت تھی، خدا کی حکمت سے ڈرتی تھی وہ۔ اگر آپ لوکا پہلا باب اور اس کی 38 آیت پڑھیں تو وہاں لکھا ہے جی، مقدسہ مریم کہہ رہی ہیں میرے ساتھ تیرے کلام کے مطابق ہو، یعنی جب انہوں نے پیغام سنا فرشتہ کے ذریعے سے، جس فرشتہ نے ان سے کہا سلام مریم، خداوند تو عورتوں میں مقدس ہے، تجھے تمام زمانے کی عورتیں جو ہیں تو سب سے زیادہ مقدس ہے، تمام زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ تو مقدس ہے۔ تو مقدسہ مریم نے بالکل کوئی چون چرا نہیں کی، بلکہ کہا میرے ساتھ تیرے کلام کے مطابق ہو۔ لوکا 1:38 ہے۔ یعنی خدا کا خوف اتنا تھا، خدا کی حکمت سے اتنا بھرپور تھی کہ انہوں نے بالکل بھی کوئی آرگیومنٹ، کوئی کویسچن نہیں کیا۔ یہ پیغام دے کر جی فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس سے چلا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں جب یہ پیغام مقدسہ مریم کو مل گیا تو کوئی رہنمائی نہیں کی گئی، کوئی یقین دہانی نہیں کی گئی کہ اس کے آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آپ کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، کن مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑے گا، کچھ بھی نہیں۔ یعنی آسمان بالکل خاموش ہو گیا۔ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ کیا خداوند جب بھی کلام کرتا ہے اسی طرح کرتا ہے؟ کیا جب خدا ہمیں کلام کرتا ہے تو کیا ہمارے لیے آزمائشیں آتی ہیں یا خوشیاں آتی ہیں؟ جب خداوند ہم سے کلام کرتا ہے تو کیا ہم ایک بھرپور زندگی، بلیسڈ زندگی، جس کو آج کے پریچرز ہمیں سکھاتے ہیں کہ جی ہم بلیسڈ زندگی گزارتے ہیں، کیا ہم اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کی زندگیوں میں کبھی ایسا وقت آیا جب خدا پر آپ نے ایمان رکھا اور جواب میں صرف خاموشی ملی؟ بالکل ایسے ہی مقدسہ مریم کے ساتھ ہوا۔ پہلے کرسمس کی شروعات مقدسہ مریم کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ وہ لڑکی خدا پر بھروسہ اور مستحکم بھروسہ رکھتی تھی، مضبوط بھروسہ تھا۔ اس نے آمین کہا، لیکن آسمان خاموش ہو گیا۔ کلام آیا، اس نے ریسیو کیا، لیکن اس کے بعد آسمان سے کوئی یقین دہانی نہیں آئی کہ اب آگے میں تجھے کیسے سنبھالوں گا، کچھ نہیں، خاموش۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، رشتہ دار جو تھے، ان کے عزیز و قارب جو تھے، پڑوسی تھے، محلہ دار جو تھے، وہ سب مقدسہ مریم کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ آج کل اگر ہم دیکھیں، آج اگر ہماری بہن اور بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کچھ رونما ہو تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے ضرور اس بات پر غور کیجیے گا، تو آپ بہتر طور پر سمجھنے کی اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ہاں واقعی میں مقدسہ مریم کے لیے یہ پہلا کرسمس کوئی پھولوں کا بستر نہیں تھا بلکہ کانٹوں سے بھرا ہوا بستر تھا۔ پھولوں کی سیج نہیں تھی بلکہ کانٹے ہی کانٹے تھے۔ طرح طرح کی لوگوں کی باتیں برداشت کرنی پڑ رہی تھی، طرح طرح کی، میں یوں بھی کہوں گا کہ اس اتنا غصہ اتنا شدید، کیونکہ اگر آپ توریت مقدسہ میں پڑھیں تو وہاں پر صاف لکھا ہے کہ جو خاتون بغیر بن بہائے حاملہ ہو جاتی ہے تو اسے سنسار کیا جائے، پتھروں سے مار مار کے مار دیا جائے۔ تو سوچئے گا تھوڑی دیر کے لیے کہ ان کے خاندان پر کیا گزری ہوگی، مقدسہ مریم پر کیا گزری ہوگی، مقدسہ مریم کس طرح سے اور کتنے خوف و ہراس میں آ گئی ہوں گی۔ کلام کو قبول کر لیا، کوئی چون چرا نہیں کی، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تھوڑی دیر کے لیے ضرور غور و فکر کیجئے گا۔ اب اگر ہماری بہن بیٹی کے ساتھ ہو جائے تو ہم کیا خوشیاں منائیں گے یا ہم غصے سے پاگل ہو جائیں گے؟ تو جب آپ اپنے پر رکھ کر یہ بات سوچیں گے تو آپ بہتر طور پر اندازہ لگا سکیں گے کہ مقدسہ مریم پر کیا گزری ہوگی، ان کے خاندان پر کیا گزری ہوگی، ان کے منگیتر پر کیا گزری ہوگی، پڑوسی محلہ دار ان کے بارے میں کس کس طرح کی تانا زنی اور کس کس طرح کی باتیں کرتے ہوں گے۔ سوچئے گا ضرور۔ تھوڑی دیر کے لیے جی پھر سے کلام مقدس کو پڑھیے گا، لوکا 2 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت۔ وہاں لکھا ہے جی، تھوڑی دیر کے لیے میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ مقدسہ مریم کے اوپر جو پرابلمز، جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سوچیں تو مقدس یوسف کیونکہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مقدس یوسف کو بھی، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، مقدس یوسف نے بھی یہی سوچا ہوگا، اور کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، چپکے سے اس کو طلاق دے دوں، کیونکہ یہودی معاشرے میں منگنی بالکل ایسی تھی جیسے شادی۔ تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ میں ان کو طلاق دے دوں، ان کو چپکے سے چھوڑ دوں۔ لیکن اگر آپ 2 باب، لوکا کا 2 باب پڑھیں تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ نے ان کو خواب میں ان کو نظر آیا فرشتہ، اور مقدس یوسف سے وہ ہم کلام ہوا اور اسے کہا کہ یہ جو اس کے پیٹ میں ہے مقدسہ مریم کے، وہ خدا کی روح القدس سے ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور مقدس یوسف بھی خدا کے خوف میں تھے، مقدس یوسف بھی خدا سے ڈرنے والے تھے، مقدس یوسف بھی خدا کا خوف اپنے دل میں رکھنے والے تھے۔ تو 4 اور 5 آیت میں لوکا میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم کو مقدس یوسف اپنے ساتھ لے گئے، یعنی اس کو چھوڑا نہیں۔ آپ حوالہ پڑھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مقدسہ مریم کو کلام ملا، مقدسہ مریم نے ریسیو کیا، اور مقدسہ مریم کے لیے بالکل آسمان خاموش ہے، کوئی امید نہیں تھی۔ جب تانا زنی ہو رہی ہوگی، جب محلے دار ان پر تانے کس رہے ہوں گے، جب پڑوسی ان کی حقارت کر رہے ہوں گے، ان کو بے عزت کر رہے ہوں گے، اور ان کو جو ہے وہ سنسار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں گی، اس لمحے خدا نے ان کے منگیتر کو، مقدسہ مریم کے منگیتر کو خواب میں فرشتہ کے وسیلہ سے بتا دیا کہ تجھے مقدسہ مریم کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ یعنی خدا خود اپنے لیے، ہم وقتی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں کہ مشکلات آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، لیکن خدا اپنے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور چھوڑتا ہے۔ لیکن اس میں سوچنے اور سمجھنے کی بات ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، جو اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو میں اینڈ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جی بیت لحم کا سفر کیا۔ کیا یہ آسان سفر تھا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا۔ مقدس یوسف مقدسہ مریم کو بیت لحم کے سفر پر لے گئے، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ آسان سفر تھا؟ ایک خاتون، وہ بھی حاملہ، جسمانی تھکاوٹ سے چور، اپنے شوہر کے ساتھ جہاں مقدس یوسف نے کہا وہاں وہ ان کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ پتھریلے راستے ہیں، ٹیلے ہیں، پہاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے، بھوک کی پرواہ کیے بغیر خوف کے ساتھ وہ سفر کر رہی ہیں۔ یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مقدسہ مریم کے لیے جو پہلا کرسمس تھا وہ آسان نہیں تھا۔ یہ صرف جی ایک جسمانی سفر نہ تھا بلکہ ایک روحانی جنگ تھی۔ ہر قدم پر مقدسہ کی آزمائش
تھی، یعنی مقدسہ مریم کی ہر قدم پر آزمائش ہی آزمائش تھی، ان کے ایمان کی آزمائش تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیسا وعدہ ہے جو فرشتہ لے کر آیا؟ کیا یہ وہی منصوبہ ہے جہاں خدا کا بیٹا دنیا میں آ رہا ہے؟ اور یہ کیسا منصوبہ ہے جہاں اس منصوبے کو پورا کرنے والی کے لیے کوئی آرام، کوئی تسلی، کوئی پرسکون جگہ نہیں، کوئی سہولیات نہیں؟ اگر ہمارے ہاں کبھی کسی بہن بیٹی کی یا خواتین کی ڈیلیوری ہونے والی ہو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم ان کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ہم ان کو کتنی پرسکون زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی ہم فکر کرتے ہیں۔ لیکن مقدسہ مریم کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا اور ان کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے گا، کیونکہ ابھی کرسمس آنے والا ہے اور یہ وہ پرسپیکٹیو ہے جو آپ کو چرچز میں نہیں بتایا جائے گا۔ آپ میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور ایگری کر سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کلیسیا میں بتایا جاتا ہے تو بھی بتائیے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کلیسیاؤں میں اس پرسپیکٹیو سے کلام مقدس کو شیئر نہیں کیا جاتا جس پرسپیکٹیو سے آج میں اور آپ سیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی خواتین کو بہت سنبھالتے ہیں، ہم ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مشکل کام نہ کریں، لیکن مقدسہ مریم پہاڑی راستوں پر چل رہی ہیں، حاملہ ہے اور گدھے پر سوار ہیں، کبھی پیدل بھی چلنا پڑتا ہوگا، جسمانی تھکاوٹ ہو رہی ہوگی، لیکن آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک لڑکی کتنی مشکل میں وہ یہ سفر کاٹ رہی، یعنی کلام کو ڈیلیور کرنے کے لیے وہ کن کن مشکلات سے گزر رہی تھیں۔ جب آپ اس اینگل سے خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ بہتر طور پر جان جائیں گے کہ جب کرسمس کو ہم مناتے ہیں تو در حقیقت اس کا مطلب کیا ہے۔ لوکا 2 باب اس کی 7ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے جی، جب مقدس یوسف ایک ٹھکانے پر پہنچے اور انہوں نے کوشش کی، آپ پڑھ سکتے ہیں لوکا 2 باب، بڑا انٹرسٹنگ یہ چیپٹر ہے جو کہ کرسمس کے تعلق سے بہت ہی ہر کلیسیا میں کرسمس پر یہ سنایا جائے گا، کوٹ کیا جائے گا۔ وہاں پر لکھا ہے جی، جب وہ ایک جگہ پر پہنچے تو لکھا ہے جب انہوں نے کوشش کی سرائے میں جانے کی تو لکھا ہے سرائے میں ان کے لیے جگہ نہ تھی۔ یہ بائبل میں بہت چھوٹا سا جملہ ہے جی، ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی، مگر اس کے معنی جی اس چھوٹے سے لفظ کے ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی بہت گہرے اور بہت ہی بھید میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے اندر بھید بہت ہے۔ کیا ہماری محفلوں میں، تقریبات میں خدا کے لیے جگہ ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ان کے لیے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے لیے، جو کہ مقدسہ مریم حاملہ تھیں اور بڑی تکلیفات سے اس جگہ سے وہاں تک پہنچی تھیں، بڑا ایک مشکل اور کٹھن سفر طے کیا تھا، ان کے لیے تو جگہ نہ تھی۔ آج تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، کیا ہماری محفلوں میں جب ہم تقریبات کر رہے ہوتے ہیں کرسمس کی اور تحفے تحائف بانٹ رہے ہوتے ہیں، چرچز میں جا رہے ہوتے ہیں، کیکس کاٹ رہے ہوتے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، کیا ہماری محفلوں میں، تقریبات میں خدا کے لیے جگہ ہے؟ کیا وہاں پر یسوع مسیح موجود ہیں؟ کیا ہماری زندگیوں میں خدا کا کلام، جیسے مقدسہ مریم اس کو اٹھاتے اٹھاتے پھر رہی تھیں، تکلیفات سے گزر رہی تھیں، مشکلوں سے گزر رہی تھیں، پریشانیوں سے گزر رہی تھیں، کیا ہم بھی ایسے کرتے ہیں؟ یا ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جدھر خدا نے کلام دیا وہاں ہماری ساری مصیبتیں ختم، ہمارے سارے دکھ ختم، بیماریاں ختم، سب کچھ ختم، جیسا کہ ہمیں آج کل پریچ کیا جا رہا ہے پراسپیرٹی گاسپل کے ذریعے؟ کیا ہماری شادی شدہ زندگیوں میں خدا کے لیے جگہ ہے؟ شادی شدہ جوڑوں کی بھی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جو تھے، منگنی بیسیکلی یہودیوں کے ہاں شادی کے بالکل عین مطابق سمجھی جاتی تھی۔ تو کیا ہماری ان دونوں میاں بیوی کی درمیان میں دیکھیں خدا موجود ہے؟ کیا آج سوال اٹھتا ہے ہماری زندگیوں میں، جب ہم کرسمس منا رہے ہوں تو ضرور اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ کیا آج ہماری میاں بیوی کی زندگیوں میں خدا موجود ہے، خدا کا کلام موجود ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے، سوچئے گا ضرور۔ یا پھر ہم نے خدا کو ایک سپیئر پارٹ کی طرح رکھا ہوا ہے کہ جب استعمال کرنا ہوگا تب اس کو منظر عام پر لے آئیں گے۔ عموماً تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارا خدا کا استعمال کیا صرف سنڈے کو چرچ میں یا پھر فیسٹیول آف میریکلز میں ہوتا ہے؟ کیا ہم صرف وہیں خدا کو یاد کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے
اپنے اپنی زندگیوں پر ضرور سوچیے گا۔ مریم مقدسہ نے اپنے دل میں خدا کے کلام کے لیے جگہ بنائی، اسے قبول کیا، اور آپ کا دل مقدس ہیکل بن گیا۔ یعنی مقدس مریم نے جب خدا کے کلام کو قبول کیا تو وہی دل مقدس ہیکل بن گیا، جس کو ہم چرچ کہتے ہیں۔ مقدسہ مریم نے براہ راست خدا سے کلام نہیں لیا، بلکہ ان سے فرشتہ ہم کلام ہوا تھا، اور مقدسہ نے ایمان رکھا۔ خدا خاموش تھا، لگتا ایسے ہی ہے، کیونکہ خدا نے کوئی رہنمائی نہیں کی، آسمان سے کوئی آواز نہیں آئی کہ تجھے میں کیسے سنبھالوں گا، لیکن خدا نے وسیلے بنائے، لیکن جو مشکلات میں سے گزرنا تھا، کیسے گزرنا تھا، کیا کرنا تھا، وہ انسانی اقدام خود سے اٹھانے تھے، اس کو ان مصیبتوں سے اس کو گزرنا تھا، ان تکلیفوں میں سے اس کو گزرنا تھا، ان حقارت بھرے جملوں سے، اس معاشرے کی گندگی سے مقدسہ مریم کو گزرنا تھا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ عورت کے لیے کتنی مشکل بات تھی، پھر بھی مقدسہ مریم نے ہاں کہی، اور یہی ایمان صرف منہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ایمان عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہودیوں کے ہاں ایمان صرف منہ سے نہیں بلکہ ایمان عمل کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ابراہیم کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، نئے نئے ملبوسات اور پہنتے ہیں، لیکن حقیقی کرسمس تب شروع ہوتا ہے جب ہم مقدسہ مریم کی طرح خداوند کو اپنے دل اور دماغ میں ریسیو کر لیتے ہیں۔ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر خداوند یسوع مسیح کو مقدسہ مریم کی طرح ہم نے اپنے دل میں خاموشی سے نہیں رکھ لیا تو وہ کرسمس نہیں ہے۔ اب اگر اس کو آج ہم 2025 پر امپلیمنٹ کریں کہ یہ ساری باتوں کا جو ہے آج 2025 میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خدا نے جب بھی کسی نبی یا پیغمبر یا کسی رسول کسی کو بھی اپنے کام کے یا اپنے مقصد کے لیے چنا ہے تو اس کو پھولوں کی سیج نہیں دیجیے، بلکہ اس کو کانٹوں سے گزارا۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل پیش کی، یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مقدسہ مریم کو کانٹوں سے گزارا گیا۔ مقدسہ مریم کے لیے کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، کیونکہ وہ کلام کو اٹھائے پھر رہی تھیں۔ آج جب ہم کلام مقدس کو اٹھا کے رکھتے ہیں، جب ہمیں خدا کا کلام ملتا ہے، تو ہم کیا ایکسپیکٹیشنز لگا کے رکھے ہوئے ہیں کہ کیا خدا سب کچھ ایک دم سے جو ہے آنن فانن ہمیں برکتیں دینے لگ جائے گا، ہمیں بلیس کرنے لگ جائے گا، ہمارے پاس دولت کی فراوانی ہوگی، بیماریاں نہیں ہوں گی، دکھ نہیں ہوں گے، تکلیفیں نہیں ہوں گی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، کیونکہ آج پریچنگ تو ہمیں اسی طرح کی جا رہی ہے۔ اچھا ان کو پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں سے گزار کر خدا سونے کو کندن بنا دیتا ہے، اور مقدسہ مریم کو بھی کندن بنایا گیا۔ خدا نے یسوع مسیح کو بھی آزمایا، اور اس لیے نہیں آزمایا کہ خدا جانتا نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے اس لیے آزمایا تاکہ ہمارے لیے رہتی دنیا تک ایک ثبوت رہے کہ خدا یسوع مسیح کو بھی میں نے آزمایا، اور دیکھ لو وہ ثابت قدم رہا۔ خدا جانتا تھا لیکن پھر بھی اس نے آزمایا۔ خدا مقدسہ مریم کے بارے میں بھی جانتا تھا لیکن پھر بھی اس نے آزمایا۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہمیں سبق مل جائے کہ جب خدا کلام کرتا ہے، کسی کو چنتا ہے، تو اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا راستہ تیار کر دیتا ہے۔ یسوع مسیح نے خود فرمایا ایک جگہ کہ یہ ہرے درخت کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں تو تم جو سوکھے درخت ہو تمہارے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا۔ یسوع نے خود کہا۔ آج ہم پتہ نہیں کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ خداوند کو قبول کیا اور ادھر جھٹ پٹ ہمیں تمام بیماریوں سے، دکھوں سے نجات مل جائے گی۔ ہم پر اب کبھی دکھ نہیں آئے گا، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اب ہماری زندگیاں خوشحال ہو جائیں گی۔ میں نے کہا تھا آپ کو آخر میں میرے ساتھ رہیے گا، میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ مقدسہ مریم کا جو یہ پہلا کرسمس تھا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دم سے ہماری زندگیاں خوشحال نہیں ہو جائیں گی، جس طرح آج پراسپیرٹی گاسپل والے ہمیں سکھاتے ہیں۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جب تم نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا تو سب دکھ درد تکلیف ختم، تم بابرکت ہو جاؤ گے، تمہارے پاس پیسوں کی ریل پیل ہوگی، سب کچھ آ جائے گا، خوشحال ہو جائیں گے۔ یسوع مسیح کی تعلیم نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح کی تعلیمات اگر آپ نے سننی ہے تو فیصلہ کیجئے، مرکز اس کا 8 باب اس کی 34ویں آیت، وہاں صاف لکھا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے۔ یعنی اگر خدا نے آپ کو چنا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ دکھ ہوگا، تکلیفوں میں سے گزرنا ہوگا، مصائب میں سے گزرنا ہوگا،
تکلیفات ہوں گی، مشکلات آئیں گی، جیسے مقدسہ مریم پر بھی آئیں، لیکن ایک خوبصورت اور امید بھری بات یہ ہے کہ ان تمام مصیبتوں، تکلیفوں، مصائب میں خدا ہمارے ساتھ ہوگا، اور ایمینویل نام کا مطلب بھی یہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے رسولوں کی تعلیم پر بھی غور کر لیں جی۔ اعمال 14واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ رسول کہہ رہے ہیں ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ رومیو 8:17 میں لکھا ہے جی، ہم خدا کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ تو آج کا کرسمس جی مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں خداوند کو نہ صرف قبول کرنا ہے، بلکہ ہمیں دکھوں میں سے گزرنا ہے۔ اور آج آپ کو کوئی اور بات، اگر کوئی بھی اور کوئی بات سکھاتا ہے کہ نہیں جی نہیں، آپ تو راتوں رات بابرکت ہو جائیں گے، آپ کے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو جائے گی، دکھ تکلیف مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کلام مقدس سے میں نے آپ کو آیات کے ساتھ اور مقدسہ مریم کی زندگی کے ساتھ اس بات کو تفصیلاً سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کوئی دکھ، پریشانی، تکلیف، آزمائش نہیں آئے گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج کا کرسمس مجھے اور آپ کو جی صلیب کی تیاری کرواتا ہے۔ اگر آج ہم کرسمس منا رہے ہیں تو یہ سوچ کے منائیں کہ خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے، مقدسہ مریم کو اگر آپ دیکھیں تو ان کا اینڈ کہاں پر ہوا؟ شروع برتھ سے ہوئی، وہ بھی دکھوں سے بھری ہوئی، تکلیفات سے بھری ہوئی، اور جب مقدسہ مریم خداوند یسوع مسیح اینڈ کرتے ہیں تو وہ اپنی کروسیفکشن، اپنی صلیب پر جا کر کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم وہاں بھی تکلیف میں تھی، صاف لکھا ہوا ہے۔ یعنی مقدسہ مریم کی اگر آپ زندگی کو پڑھیں تو پوری زندگی ان کی جو تھی تکلیفات سے بھری ہوئی تھی۔ اور ہمیں جو سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ خدا کے کلام پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ تکلیفوں سے نجات حاصل کر لیں گے، دکھوں سے نجات حاصل کر لیں گے، مصائب سے نجات حاصل کر لیں گے، بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، اور ہم کس طرح کی آج پریچنگ سن بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔